کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اللہ کو ناراض کرتے گزرے؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جو ہمارے لیے عذاب قبر کا ذریعہ بنے، جو بروز محشر ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے، جو بروز محشر ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ گناہوں کی بیماری یہ کتنی بڑی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف مرتے وقت ایمان برباد ہونے کا شدید خطرہ ہے، بلکہ دنیا میں بھی بہت زیادہ مشکلات بندے کو پیش آتی ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گناہوں کی نحوست اور اس کے دنیاوی نقصانات۔ توجہ سے اگر اس بیان کو سنیں گے تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت دل میں پیدا ہوگی۔ تو بات کرتے ہیں گناہ کی نحوست کا۔ جو سب سے پہلا نقصان ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ معاشی بدحالی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خود حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور سبب تلاش کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی بندے کا رزق روک لے تو کون اسے رزق دے سکتا ہے؟ رب کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا، امن حاذ الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ وہی رب کہ جو رب کریم اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ رب کہ جو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور کسے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کا خوف کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، جو اس کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر مشکل اس پر آسان فرما دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جو رزق کی وسعت چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی حاجت نہیں ہے، 18 20 گھنٹے کام کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے رزق میں خوب وسعتیں عطا فرما دیتا ہے اور اسے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی نافرمانی، گناہوں کی کثرت، یہ رزق کی تنگی کا ذریعہ ہے، یہ معاشی بدحالی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ وسعت رزق کا ذریعہ ہے، یہ رزق میں وسعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے کی اور نیکیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کی نحوست کا جو دوسرا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بے آرام ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس کے پاس کروڑوں روپے، اربوں روپے ہوتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا دل بے سکون ہو جاتا ہے، اس کا جسم بے سکون ہو جاتا ہے، اس کی روح بے سکون ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، اور لا علاج امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں تو صحیح ایسے لوگوں کو کہ جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو وینٹیلیٹرز پر پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، لیکن اپنے لیے شفا خرید نہیں سکتے، اپنے لیے شفا نہیں خرید سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا، یتیموں کا مال ہڑپ کر گئے، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے کر رہے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، رشوت کا لین دین خوب کثرت کے ساتھ کیا،
اللہ کی نافرمانی سے زمین کو بھر دیا، خوب مال و دولت کمایا، لیکن آج وہ مال و دولت ان کے کسی بھی کام نہیں آ رہا، بلکہ بروز قیامت ان کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ قبر میں ان کے لیے سخت آزمائش کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیں، اس نے تو حرام ذرائع سے مال کما لیا، اب جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا، جیسے ہی اس کی سانس کی مالا ٹوٹے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، عیش تو کریں گے پچھلے، لیکن حساب اسے دینا پڑے گا۔ تو جو شخص اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کریم اس کی زندگی بے سکون کر دیتا ہے، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوتا ہے، نفسیاتی علاج کروا رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے شفاؤں کی بھیک مانگتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب گناہوں سے محبت کرنے کے سبب ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنے کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ تو جب اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں دلوں کا چین و سرور ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اپنے اوقات کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں صرف کرے گا، تو یقیناً اس کی زندگی بے سکون ہو جائے گی، اس کی زندگی بے آرام ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کی نحوست کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ بندے سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ پھر جو گناہوں کی کثرت بڑھاتا جاتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبے، سیاہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ میل کچیل سے اور غلاظت اور گندگی سے بھر جاتا ہے، غلاظت سے بھر جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پھر اس کا دل، اس کا جسم کوئی نیکی کی دعوت قبول نہیں کرتا، کوئی نیک کام کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا۔ وہ تھا نا ایک شخص، ایک اللہ والے کے پاس گیا اور پوچھا، حضور مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا، بیٹا یاد رکھ لو کہ جب تمہارا رب تم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ تم سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آج دیکھ لیں کہ گناہوں کی نحوست کے سبب لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، ذکر و درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، اور بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا احمد ذنبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زنجیر ہے کہ جو بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے تو وہ زنجیر اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور اسے کسی بھی نیک کام کرنے کی، کسی بھی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا، ایک بات بڑی جو حیران کن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بھئی آپ نے توفیق کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا توفیق یہی بات ہے؟ توفیق اس چیز کا نام ہے کہ فرشتے آپ کو ڈنڈے مارتے ہوئے مسجد کی طرف لے جائیں، یا جنات آپ کو ڈنڈے مارتے ہوئے مسجد کی طرف لے جائیں؟ دیکھیے، اللہ نے آپ کو صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، وقت بھی دیا، اسلامی ماحول بھی دیا، پھر بھی آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، تو یقیناً یہ آپ کی روح کی کمزوری ہے، یہ آپ کے دل کی کمزوری ہے، یہ آپ کی گناہوں کی نحوست ہے، جس کے سبب آپ عبادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے کہ ایک مرتبہ نا ایک شخص کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہ شاید ریاکاری کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی نحوست مجھ پر یہ ظاہر ہوئی کہ 6 ماہ تک میں تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو گناہوں کی نحوست یہ بندے کو عبادت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے، اور دیکھیں جس شخص نے لوگوں کے حقوق پامال کیے،
اب وہ کہے کہ میں صرف توبہ کروں اور توبہ کرنے سے میرے معاملات حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ دل میں شدت سے ندامت ہو، جو گناہ کیا ہو نا شدت سے ندامت ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اسی وقت گناہ کو چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ جن کے حقوق پامال کیے، جن کو لوٹا، جن کا حق تلف کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے یا ان سے معاف کروائے، تو یہ ہے توبہ۔ تو جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، شیطان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم اسے تائبین میں شامل فرما دیتا ہے، اپنے پسندیدہ اور مقبول بارگاہ بندوں میں شامل فرما دیتا ہے، اور ان پر پھر ایسے احسانات کی بارش فرماتا ہے کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گناہوں کی نحوست کی ایک علامت یہ ہے، ایک سبب یہ ہے کہ بندے سے اللہ عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، کہ بندہ جب عبادت کرنے لگتا ہے نا اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ آج دیکھ لیں ہم نمازیں کس طرح پڑھتے ہیں، ساری نماز جو ہے وہ سوچ و بچار کی نظر کر دیتے ہیں، وسوسے چلتے رہتے ہیں ہماری نمازوں میں، بالکل توجہ خشوع خضوع نہیں ہوتا، بالکل توجہ نہیں ہوتی، عبادت کی لذت تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ گناہوں کی کثرت ہے، اور خصوصاً وہ گناہ کہ جو بد نگاہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، جب ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو پر کرتے ہیں تو عبادت کی لذت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ اور جو بندہ عبادت کی توفیق چاہتا ہے، عبادت کی لذت کا حصول چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اللہ کریم اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس شخص کی نظر عورت کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اپنی نظر پھیر لی تو اللہ تبارک و تعالی اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ جو بندہ بد نگاہی کرے گا، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، تو یہ اس کے لیے آخرت میں تو وبال ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی نحوست اسے مل کر رہے گی کہ عبادت کی لذت سے، اور بعض اوقات عبادت سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بد نگاہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں، تو بروز قیامت ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ آج ہم یوٹیوب پر کیا کرتے ہیں، فیس بک، سوشل میڈیا پر کیا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ دیکھیں یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ ان سے اللہ کی نافرمانی کی جائے، یہ آنکھیں تو اس لیے دی گئی ہیں کہ اس سے قرآن کریم کی زیارت کی جائے، اس سے بیت اللہ شریف کی زیارت کی جائے، اس سے گنبد خضرا شریف کی زیارت کی جائے، اس سے علماء کرام کی زیارت کی جائے، والدین کی زیارت کی جائے۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں دیں کہ اس سے ان آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کی جائے۔ گناہوں کی ایک نحوست یہ ہے کہ اس کی نحوست سے، گناہوں کی بیماری سے، حسن خاتمہ کی نعمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست کے سبب، گناہوں کی کثرت کے سبب، دیکھیں جب بندہ گناہ کی کثرت کرتا ہے نا، صغیرہ گناہ کی کثرت کرتا ہے تو وہ کبیرہ میں بدل جاتے ہیں۔ جب کبیرہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ گناہ اسے بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے کبیرہ گناہ، ایسے ایسے سخت گناہ کہ جن کی کرنے کی وجہ سے حسن خاتمے کی نعمت سے بندہ محروم ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ ہی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، دل و دماغ دونوں دھوکہ دے جاتے ہیں، دونوں فریب دے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کرے کہ یہ سن کر آپ بھی تائبین میں شامل ہو جائیں، خائفین میں شامل ہو جائیں، اور سچی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جب یہ سنیں گے انشاءاللہ تو خوف خدا پیدا ہوگا، مکمل سنیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ منصور بن عمار یہ ایک گناہ گار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا شخص تھا جسے میں بہت زیادہ نیک، پرہیزگار، تہجد گزار، خوف خدا سے رونے والا سمجھتا تھا۔
اس نے ہماری محفل میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا اس شخص کے متعلق، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص بیمار ہے اور بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں اور جا کر اس کی عیادت کروں۔ تو حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ میں اس کے دروازے پر گیا، دستک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے۔ تو اس نے اپنے والد سے اجازت لی اور میں ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور سارا چہرہ اس کا سیاہ ہو چکا ہے، ہونٹ اس کے نیلے ہو چکے ہیں، آنکھوں پر وحشت طاری ہے، آنکھیں رونے والی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ میں نے اسے کلمہ طیبہ شریف پڑھنے کی تاکید کی، تلقین کی۔ اس نے کہا، افسوس منصور، میرے اور کلمہ شریف کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میری زبان اور کلمہ شریف کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں کلمہ شریف پڑھنے سے قاصر ہوں۔ تو یہ سن کر منصور بن عمار فرماتے ہیں، میں نے کہا، استغفر اللہ، کہاں گئی وہ تمہاری نمازیں؟ کہاں گیا وہ تہجد کا قیام؟ کہاں گیا وہ ذکر اللہ کی کثرت؟ کہاں گئی وہ عبادتیں؟ تو اس نے کہا، منصور، افسوس، یہ ساری عبادات میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا۔ یہ ساری عبادات میں رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ میں تو تہجد اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں۔ میں تو نمازیں اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ میں تو ذکر اللہ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے ذاکرین میں شامل کریں، مجھے عبادت گزار بندوں میں شامل کریں، مجھے اللہ کے پرہیزگار بندوں میں شامل کریں۔ لیکن افسوس کہ جب میں گھر میں تنہا ہوتا تو دروازہ بند کر دیتا، برہنہ ہو کر شراب پیتا تھا۔ اے منصور، میں اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا کرتا تھا۔ لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے، لیکن میں اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا کرتا تھا۔ ایک عرصہ میرے گناہوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا کہ ایک دن اللہ نے مجھ پر گرفت فرما لی اور میں ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ جس کا علاج کرنے سے میں قاصر تھا، یہاں تک کہ میں موت کے قریب پہنچ گیا، بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ بس میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے قرآن کریم دو۔ میں نے قرآن کریم لیا اور پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورۃ یاسین شریف تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب عز و جل، اس پاک کلام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما۔ میں سچا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اپنی زندگی کو تیری عبادت میں صرف کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم کی برکت سے میری دعا قبول فرمائی اور مجھے شفا عطا فرمائی۔ لیکن افسوس منصور، میں دوبارہ گناہوں میں مصروف ہو گیا، میں دوبارہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو گیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میری نافرمانیاں بڑھتی گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے پھر دوبارہ مجھ پر گرفت فرمائی اور دوبارہ ہی میں بیمار ہوا، اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ بس اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ جب میں دوبارہ بستر مرگ پر لیٹا تو میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے قرآن کریم دو کہ اس سے برکتیں حاصل کروں۔ میں نے قرآن کریم لیا اور پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سورۃ یاسین شریف پر پہنچا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، اس پاک کلام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما، اس پاک کلام کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما۔ وعدہ کرتا ہوں، سچا وعدہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ تیری عہد کو نہیں توڑوں گا، جو وعدہ کیا اسے نہیں توڑوں گا، بس اس دفعہ مجھے شفا عطا فرما دے، اپنی ساری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری میں گزاروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی، لیکن منصور افسوس، اس دفعہ بھی میں نے اپنے رب سے کیا گیا عہد توڑ دیا اور دوبارہ گناہوں میں مصروف ہو گیا۔ اللہ سے کیا گیا وعدہ میں نے بلا دیا اور دوبارہ اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو گیا۔ میرے گناہوں کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا، اللہ کی نافرمانی کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا، دن رات اللہ کو ناراض کرتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا۔ کثیر گناہ میں نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیے۔ پھر ایک وقت آیا، ایک دن آیا کہ اللہ نے دوبارہ میری گرفت فرمائی، اللہ نے میری دوبارہ گرفت فرمائی
یہاں تک کہ مجھے اب محسوس ہو گیا کہ بس اب میرا علاج جو ہے وہ طبیب کرنے سے عاجز ہے، اور بس میں اب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹا مجھے قرآن کریم دو کہ اس سے برکتیں حاصل کروں۔ تو جب مجھے قرآن کریم دیا گیا تو میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، لیکن افسوس اب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے بھی میں قاصر تھا۔ میں نے کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کی، لیکن افسوس میرے اور کلمہ طیبہ کے دوران رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، میری زبان کلمہ پڑھتی ہی نہیں۔ یہ سن کر منصور فرماتے ہیں میں رونے لگا اور روتے روتے اس کے گھر سے رخصت ہوا۔ ابھی میں اپنے گھر کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اے عاشقان رسول، کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اللہ کو ناراض کرتے گزرے؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جو ہمارے لیے عذاب قبر کا ذریعہ بنے، جو بروز محشر ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے، جو بروز محشر ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا؟ رب کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب کیا ہی اپنی عبادت کے لیے پیدا ہے تو کیوں ہم اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہو گئے؟ ہم نے گناہوں کا سلسلے شروع کر دیے، گناہوں کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا، اور گناہوں کی نحوست کے سبب ہم رزق سے بھی محروم کر دیے گئے، عبادت کی لذت سے بھی محروم کر دیے گئے، عبادت کی توفیق سے بھی محروم کر دیے گئے۔ اور اللہ نہ کرے اس کی نحوست کی وجہ سے اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، مرتے وقت کلمہ شریف پڑھنے کا شرف حاصل نہ ہوا، اللہ نہ کرے اگر کافر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے نا، یہ نہایت انمول ہیرا ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ دیکھیں اگر آج آپ نے اس زندگی کی قدر نہ کی، ان لمحات کی قدر نہ کی، تو بروز قیامت آپ کو سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ بروز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی اللہ کے ذکر کیے بغیر گزری ہوگی، جو گھڑی اللہ کے ذکر کیے بغیر گزری ہوگی۔ آج سے سچی پکی توبہ کریں کہ اپنی زبان سے، اپنے جسم سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے حقوق پامال نہیں کریں گے۔ جس سے قرض لیا اور اس نیت کے ساتھ لیا کہ لوٹائیں گے نہیں، اس کا مال اسے واپس کر دیں، جس کا مال چھینا اسے واپس کر دیں، جس کے پلاٹوں پر قبضے کیے ان کو واپس کر دیں، جن اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کیے ان کا سب کچھ ان کو واپس لوٹا دیں، کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیں بروز قیامت اس طرح نہ آنا کہ تم ظالم ہو اور لوگ تم سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو تھوڑی سی نیکیاں بھی ہیں نا جو تم نے کمائیں، وہ بروز قیامت ان لوگوں کو دے دی جائیں کہ جن کے حقوق تم نے دنیا میں پامال کیے تھے۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں تو لوگوں کے گناہ تمہارے سر ڈال دیا جائیں، اور جب گناہ تمہارے سر ڈال دیا جائیں تو فرشتے تمہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف نہ لے جائیں۔ کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو۔ سچی پکی توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آج کے ہمارے جو بیان کا موضوع تھا وہ موضوع یہی تھا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیاوی نقصانات اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ایک کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے۔ اگلا جو ہماری جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ الرحمن وہ ہوگی گناہوں کی نحوست کے سبب اخروی نقصانات، اور یہ بہت بڑے نقصان ہیں۔ دنیاوی کیا نقصان ہونا ہے، لیکن جو آخرت کا نقصان ہوگا وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کو سنیں گے انشاءاللہ تو خوف خدا پیدا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ میرا ذہن یہ ہے کہ توبہ کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ اس چینل پر نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں میں ہی اس چینل کو وائرل فرما دیا اور سبسکرائبر بہت زیادہ بڑھ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جڑے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں انہیں نیکیوں پر استقامت نصیب فرمائے، گناہوں سے نفرت کی
توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی لوگ سنیں گے اور عمل کریں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کا کیا ذہن بنا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔